السلام علیکم جی. پاکستان کے اندر 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کی جو شروعات ہیں یا جو گونج ہے وہ ہمیں نواز شریف صاحب کے دور کے مڈ کے اندر سننے کو ملی. ہم نے صحافت کے ایک طالب علم کے طور پہ ہم نے بہت ساری جگہوں سے پوچھا, بہت سارے اساتذہ سے پوچھا. کچھ نے اسے سائبر وارفیئر کا نام دیا, لیکن سائبر وارفیئر کے اندر تو ٹریڈیشنل ہتھیار بھی شامل ہوتے ہیں. کسی نے اسے اسپیس وار کہا, کسی نے کچھ کہا, لیکن یہ جو 5ویں پشت کی اب دوغلی ابلاغی جنگ ہے, حالانکہ ہم این ڈی یو کے اندر جو کورس ہوتا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے 15 روزہ میڈیا ورکشاپ جو کا نام دیا جاتا ہے اس کو, وہاں پہ بھی گئے اور وہاں پہ بھی ہم تلاش کرتے رہے کہ یہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کیا ہوتی ہے, لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی. خیر, ہمیں بتایا گیا کہ یہ بہت خوفناک محاذ ہے جس کے اوپر دشمن جو ہے وہ کشتوں کے پشتے لگا رہا ہے اور ہمیں اپنا دفاع جو ہے وہ کرنا ہے, منظم کرنا ہے. تو پھر اس کے نتیجے کے طور پہ ہمیں پتہ چلا کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر شریف آدمی کو جا کے ذلیل کرنے پہ لگے ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ دھمکی بھی دیتے ہیں کہ یہ ہے میرا رینک اور یہ ہے میرا نام, تم کر لو جو کچھ کرنا ہے. تو ہم تو پھر پیچھے ہٹ گئے کہ اچھا یہ مجاہدین ہیں 5ویں پوسٹ کے دوغلی ابلاغی جنگ کے. پھر وہ گالیاں بھی بڑی یونیک قسم کی بکتے ہیں. خیر, یہ ہوا. یہ بات جب بہت زیادہ سر پہ چڑھ گئی اور یا بہت زیادہ آگے معاملہ چلا گیا اور وہ گالم گلوچ سے کسی کی عزت نہیں رہی محفوظ, تو اگر پچھلے 2 سال کا حساب لگایا جائے تو 2 سال کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں اگر ہم ایک ایک کر کے جائزہ لے لیں تو سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں 2-3 بڑے پرومیننٹ آپریشن ملتے ہیں ویزا ویز پاکستان از کنسرن, پاکستان کے حساب سے. سب سے پہلے جو ہے ایک آپریشن کیا فیس بک نے. اس نے جو آئی ڈیز پیجز اڑائے, ان آئی ڈیز اور پیجز نے اپنے آپ کو جو تھا وہ فوج کے ترجمان ادارے کے مختلف عہدیداروں کے ساتھ منسلک کر رکھا تھا, اور فیس بک نے باقاعدہ اس کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کی کہ جناب یہ ان کی طرف سے تھے اور یہ انڈیا کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. یہ کچھ 1.5 سال پہلے کی بات ہوتی ہے. پھر کوئی 3-4 ماہ پہلے دوسرا آپریشن کیا فیس بک نے, اور پھر اس طرح کی بہت ساری پیجز آئی ڈیز جو تھی ان کو ڈسیبل کر دیا. اب ظاہر ہے کہ ان میں سے بیشتر وہ پیجز تھے جو کشمیر کے بارے میں بات کرتے تھے, وہاں پہ ہونے والی ایٹراسٹیز کے اوپر بات کرتے تھے, جو اس وقت وہاں پہ فوج کے ہاتھوں جو ظلم ہو رہے ہیں ان کی بات کرتے تھے. اس کا جوابی لاجک یہ دیا گیا کہ دیکھیں جناب, جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں بلوچستان کے بارے میں یا فاٹا کے بارے میں, ان کے پیجز تو ڈیلیٹ نہیں ہوتے. تو وزارت فیس بک نے آگے سے پھر کوئی جواب نہیں دیا, لیکن جوابی طور پہ یہ بڑا ٹھیک ٹھاک پروپیگنڈا ہوا. یہ بات کہی گئی مؤثر انداز میں, اگر کہی جاتی تو وہ پیجز بھی ہو جاتے, نہیں ہوئے. اس کے بعد ایک اور بڑا آپریشن ہمیں ٹویٹر کے اوپر نظر آتا ہے. ٹویٹر کے اوپر بہت سارے اکاؤنٹس ایسے تھے جو کہ ٹویٹر نے یہ کہہ کے ڈیلیٹ کر دیے, بند کر دیے, سسپینڈ کر دیے کہ یہ جو 200 اکاؤنٹس تھے یہ اس ایک آئی پی سے آپریٹ ہو رہے تھے. آئی پی کا مطلب ہوتا ہے یہ جو آپ کا لیپ ٹاپ ہے یا آپ کا موبائل جو ہے اس کے اندر جو چپ لگی ہوئی ہے یا ہارڈ ڈرائیو کہہ لیں یا اس کی جو پوری مشینری ہے, جو اس کا دماغ کہہ لیں, اس دماغ کا ایک خاص نمبر ہے اور وہ ایک ہی نمبر ہے, وہ اسی کے لیے ایلوکیٹ ہوا ہے, اسی کے ساتھ پیدا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ فوت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, نیا کوئی اس ایڈریس کا یا اس نام کا کوئی دوسرا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر نہیں موبائل نہیں بن سکتا. تو وہ اس کا یونیک جو ہوتا ہے نمبر, آئی پی ایڈریس اس کو بولتے ہیں. انہوں نے سسٹم کے اندر گھس کے دیکھا ایسے کر کے, تو وہاں پہ انہیں پتہ چلا کہ یہ 250, یہ 400, یہ 300 آئی ڈیز جو ہے وہ ایک بندہ یہ اس اکوپمنٹ سے یا ان 2-3 اکوپمنٹ سے چل رہی ہیں. تو انہوں نے وہ ساری کی ساری ڈاؤن کر دی, جس کے اوپر ہمیں پھر پی ٹی آئی کے بہت سارے جو ٹرولز جو تھے وہ سوشل میڈیا پہ روتے ہوئے ملے کہ جناب کوئی کہتا تھا میری 80 آئیڈیاں غائب ہو گئی ہیں, نہیں تو کوئی کہتا سی میری 150 آئیڈیاں غائب ہو گئی ہیں. یعنی کہ پاکستان میں 5ویں پشت کی جو مجاہدین تھے وہ جو تھے
وہ روتے ہوئے نظر آئے ہمیں. تو ہمیں پھر پتہ چلا کہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلا کی جنگ کیا ہوتی. اچھا اب یہ تیسرا موقع ہے, مطلب چوتھا موقع کہہ دیجئے, یہ ہے ان دی مین وائل کیا ہوتا ہے. 1 سال پہلے کی بات ہے کہ یہ یورپین یونین کے اندر سری واستو کے جو نیٹ ورک ہے اس کی رپورٹ پیش ہوتی ہے, اور جو ان کا فرنٹ اینڈ تھا ANI بھارت کی نیوز ایجنسی جو ہے, جس کے جو مالک ہیں, جن کا بیٹا آج کل اس کو رن کرتا ہے, لیکن جس کے جو مالک ہیں وہ پچھلی 5 میں سے 4 حکومتوں کے ترجمان رہ چکے ہوئے ہیں. اس ANI نے یہ خبر جاری کی ہے, اور وہ ANI ان کا فرنٹ پیج, ان کا چہرہ تھا وہ جو 750 اور میری ذاتی تحقیق کے مطابق اس طرح کی ویب سائٹ کو 1500 سے بھی زائد ہیں. وہ ان کی نیوز کا عکس لے کے ایک ہینگر بنایا گیا, وہ جو کھمبوں کے ساتھ سیاسی پارٹیاں نہیں لٹکاتی, وہ کھمبوں کے ساتھ سیاسی پارٹیوں نے لٹکایا, پتہ نہیں اب کس نے لٹکایا تھا. اس کے اوپر جو عبارت تھی وہ یہ تھی, اوپر ANI کا لوگو, نیچے یہ آپ کو دکھائیں گے ہمارے پروڈیوسر صاحب, اگر انہوں نے تھوڑا سا زحمت گوارا کر لی کہ وہ میری بھیجی ہوئی چیزیں دیکھ لیں تو وہ اس میں دکھائیں گے, یا میرا ویلاگ اپلوڈ کرنے سے پہلے سن لیں تو وہ یہ لگائیں گے. سنجے راؤت شیو سینا ان راجیہ سبھا, آج جموں اینڈ کشمیر لیا ہے, کل بلوچستان, پاکستان آکوپائیڈ کشمیر POK لیں گے, مجھے وشواس ہے دیش کے PM اکھنڈ ہندوستان کا سپنا پورا کریں گے. یہ ہے جی وہ ANI کی خبر. اب یہ خبر جو ہے یہ یقیناً پاکستان کے کیپٹل میں جو ہے وہ نہیں ڈسپلے ہونی چاہیے, اور بینر پہ تو بالکل بھی ڈسپلے نہیں ہونی چاہیے. اب جس طرح کا وہ نیٹ ورک ہے, اور جس طرح وہ کینسر کی طرح یورپ میں, امریکہ میں, لاطینی امریکہ میں, افریقہ میں گھسا ہوا ہے, میرا یہ خدشہ ہے کہ وہ پاکستان میں بھی ایسے ہی اندر تک گھسا ہوا. بھائی جس کا رائٹر جیسی کریڈیبل نیوز ایجنسی کے ساتھ نیوز شیئرنگ کا ایکسپیرینس ہے, ایگریمنٹ ہے, تو وہ یہاں پہ بھی تو کوئی گھسا ہوگا نا, تو پکڑنا بڑا ہی آسان ہے. آپ کو پتا اسلام آباد کے کسی کھمبے کے اندر, کھمبے کے اوپر آپ کوئی پوسٹر اس طرح کا لٹکانا چاہیں تو اگلے آدھے گھنٹے میں وہ پولیس سمیت آپ کو CDA کے لوگ جو ہیں وہ پکڑنے پہنچ جاتے ہیں کہ بھائیان یہ آپ نے بغیر اجازت کے کیسے لگا لیا. ٹھیک ہے نا, پہلے تو آپ کو کریں گے ہم اندر, اور پھر آپ اس کا جرمانہ دیں گے کہ یہ جو ڈسپلے کرنے کا جرمانہ ہے وہ دیں گے, اور پھر رہا ہوں گے. اب ڈیفینیٹلی اگر وہ اسلام آباد میں, پورے اسلام آباد میں لگے تھے بھائیا, پورے اسلام آباد میں لگے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی نے, کوئی ایک آدھ کھمبے پہ تو لگا نہیں تھا, پورے اسلام آباد میں لگے تھے, تو اس کا مطلب ہے پارٹی نے, لگانے والے نے باقاعدہ اس کی اجازت لی ہوگی. جو DC اسلام آباد کی جورسڈکشن ہے, وہ DCO صاحب جو ہیں وہ اجازت دیتے ہیں. تو سمپل بات ہے, DCO اسلام آباد کے دفتر کا ریکارڈ تلاش کر لیا جائے. جن صاحب نے یہ لٹکانے کی اجازت لی ہوگی وہ صاحب جو ہیں وہ اس پورے سری واستو نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے. سمپل سا سوال ہے میتھمیٹکس کا, ٹھیک ہے نا. اور اگر کسی نے اجازت کے بغیر لٹکا دیا ہے تو پھر DCO اسلام آباد صاحب کو آپ پارا میں اسی مقام پہ جہاں پہ احمد دورانی کو پھینٹا گیا تھا وہاں پہ ان کو کان پکڑائیں اور ان کی تشریف کے اوپر جوتے مارنے شروع کریں, انٹل انلیس وہ بتا نہ دیں کہ یہ کس نے لٹکایا تھا. اس کے علاوہ اور تو کوئی نہیں ہے نا. میرا خیال ہے DCO آفس اسلام آباد جو ہے وہاں پہ اس کا ڈیفینیٹلی ریکارڈ ہوگا کہ کس بندے نے اس کے بارے میں کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں نے آج کشمیر جو ہے وہ بھارت کی طرف سے ہضم کیے جانے کے اگلے دن کروایا جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ حکومتی پارٹی کی طرف سے کیا گیا ہو, کیونکہ حکومتی پارٹی جو ہے اس کے خلاف جو فورن فنڈنگ کا کیس پینڈنگ ہے, اس پینڈنگ کیس کے اندر بہت ساری ایسی NGOز نے بھی ان کو ڈونیشن دے رکھی ہے جو اس سری واستو نیٹ ورک کا حصہ ہے. اسی لیے تو تکلیف ہے نا. ٹھیک ہے, کبھی اعلیٰ عدلیہ سٹے دے دیتی ہے, کبھی ٹھیک ہے, میں کوئی گستاخی تو نہیں کر گیا نا. ہاں, اس کیس کو اوپن نہیں ہونے دیا جا رہا, حالانکہ لوگوں نے تو اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے گھر میں رکھ لی ہوئی ہیں کیس کی فائل کی کہ اچھے وقت آئیں گے تو اس پہ کوئی کتاب لکھیں گے یا اس پہ کوئی چھاپیں گے. تو اب یہ جو الزام ہے میرے جیسے گستاخ لوگوں کا کہ جناب اس کے اندر سے یہ واستو نیٹ ورک کی NGOز بھی شامل ہیں جو کہ شوکت خانم کو ڈونیشنز دیتی رہی ہیں, ان کا منہ بند کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ وہ کیس اوپن کر دیا جائے
اور اوپنلی اس کے اوپر آرگومنٹ ہوں اور اس وہاں سے جو ہے ادروائز یہ کیس فیصلہ جو مرضی کر لیں اس کی کلوزڈ وہ کیا ہوتی ہے جی ان کیمرہ سیشن کے ذریعے جو مرضی فیصلہ لے لیں، لوگ یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ وہ الزام درست تھا، اس لیے آپ بھاگے ہیں، اس لیے آپ چھپے ہیں۔ تو میں نے بتا دیا کہ سری واستو گروپ کے جو آپریشن ہیڈ ہے یا جو ایجنٹ ہیں یا جو ہرکارے ہیں وہ پاکستان میں کون سے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں ان کو، مینوں نہ کچھ کہنا، میں تو صرف جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ کر دیے ہیں۔ تو سری واستو گروپ کی جو پوری رپورٹ ہے اس نیٹ ورک کی، وہ پڑھنے کا میں نے سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جہاں جہاں پہ کچھ اچھی باتیں آئیں گی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا۔ آپ ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا ای میل ایڈریس ہے اور اس کے نیچے 2 اکاؤنٹس بھی ہیں، اگر آپ ہمارے انیشیٹو کو سپورٹ کرنا چاہیں تو۔ رپورٹ تو آپ کر ہی رہے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں جو رپورٹ کرنے پہ جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔